سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر ہمارے بہت معروف عالم دین علامہ آغا شرف الدین صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے پچھلی نشست میں آغا صاحب سے کچھ سوالات کیے تھے اور وہ پروگرام احباب نے پسند کیا، اور کافی دوستوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ دوبارہ آغا صاحب سے کوئی تفصیلی گفتگو رکھیں، تو میں آج دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ میں بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ملاقات کے لیے اور گفتگو کے لیے ٹائم دیا، اور میں آغا صاحب کی صحت اور عافیت کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب سوچنے والے لوگ اپنے آبائی مذہب، مسلک، فکر، نظریے سے اپنی تحقیق کی بنیاد پہ وہ ذرا ہٹ جاتے ہیں تو ہم ان پہ مختلف الزامات لگاتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، اور یہ تاریخ انسانی میں ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے اور اب بھی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ، اور اس میں کسی مسلک کی تخصیص نہیں ہے، میں یہ جو بات کر رہا ہوں ہر مسلک والے نے، ہر مذہب والے نے یہ کیا، تو آغا صاحب کے ساتھ بھی ہم نے یہی دیکھا، لوگوں نے اس طرح کیا۔ تو آغا صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آغا صاحب پہلے تو یہ ہے کہ ہم آپ کے بارے میں سنتے تھے کہ آغا صاحب کو وہابیوں نے خرید لیا ہے، پھر کسی نے کہا آل سعود نے خرید لیا، ابھی مارکیٹ میں دو لوگ یہ کہہ رہے بھائی ان کو اسرائیل اور امریکہ نے بھی خرید لیا۔ تو میں نے کہا آغا صاحب کو تو پوری دنیا سے فنڈ آ رہا ہے، تو میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں آغا صاحب کس عالیشان محل میں ہے، کیا شان و شوکت ہے، کیا گاڑیاں ہیں۔ میں تو یہ سوچ کے پہلے نشست میں آیا، ادھر آیا تو بالکل ایک فقیر خانہ تھا، اور یہ لائبریری ہے، سب کچھ پرانا وہ ہے، سسٹم لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ شدید گرمی میں مجھے یہاں پر اے سی بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، رونا آتا ہے۔ تو اگر وہ سارا پیسہ کدھر آپ نے رکھا ہے؟ وہ جو ڈالر، دینار، درہم، وہ سب کہاں رکھا ہے؟ تو خیر یہ ہمارے ہاں لوگ، اصل میں نے اس سلسلے میں لکھا بھی ہے، وہ زیادہ دفاع کرنے سے زیادہ مجرم ٹھہراتے ہیں، ضرورت بھی نہیں تو ہے، میں نے دفاع کرنا چھوڑ دیا، بالکل یہ کرنا ہی اپنی نہیں بات کی ہے۔ یہ بہت اچھا کیا۔ ہم تو آغا صاحب کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم طالب علم ہیں، ہمارے پر بھی لوگ کہتے ہیں، ہمیں کوئی کہتے ہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے، کوئی کہاں سے، تو ہم کو بھی، تو میرا جو مخلص ہمدرد کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا تو میں اس کو حقیقت بتاتا ہوں، بھائی ہم ٹیوشن پڑھا کے گزارا کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ اور جو ایسے مخالفت میں کہتا ہوں ہاں آ رہے بھائی، بہت آ رہے میرے پاس، تو یہ صفائی نہیں، میں تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جتنے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، سنی شیعہ سب، اس میں ہے ولا فاجتنبوا من الظن، قرآن میں ہے نا فاجتنبوا من الظن ان بعض الظن اسم، بہتان لگانے کی بہت شدید مذمت ہے، حدیثوں میں سخت منع ہے، لیکن ہمارے لوگ جو اس طرح بات کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ قرآن کی ان آیتوں کو کیا لیتے ہیں، حدیث جو پڑھتے ہیں معصومین سے ہے، پیغمبر سے ہے، جس میں یہ منع کیا کہ جب تک آپ کے پاس پروف نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگاؤ، لیکن لوگ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس ہم یہی کہیں گے۔ تو بہت شکریہ، میں یہ تو ایک گفتگو میں نے کہا کہ سامعین کو ذرا آپ سے ذرائع تفنن کچھ باتیں کی۔ اچھا آغا صاحب میں آپ سے کچھ اصولی چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلا میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ابھی انسان کے جو بڑے سوال تھے اس کا بہت سے سوالوں کا جواب فلسفے نے دے دیا، بہت سے سوالوں کا جواب سائنس نے دیا، تو ابھی دین کی کیا ضرورت ہے انسان کو؟ دین کی، وحی کی کیا ضرورت ہے تو کیوں ہے؟ دین، وحی، الہامی تعلیم کی کیا ضرورت ہے انسان کو، ہے تو کیوں؟ دین جو ہے ادیان پہ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے، جی، دنیا میں اقوام ملل ملیں گے ہر جگہ، جن کی ترقی، تمدن، پڑھا لکھنا ہر حوالے سے محروم ہو، بالکل،
پسماندہ ترین معاشرہ دنیا میں ملیں گے، وہاں دین ملے گا. ہاں سب میں ملیں گے، لیکن گرائش دین ایک طاقت قدرت غیر مرئی کے سامنے خود کو خاضع پاتا ہے. صحیح صحیح. لہذا کوئی دریا کی پوجا کرتے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کرتے ہیں، کوئی چاند کی، کوئی فلان کی فلان کی. یہ فطرت انسانی کے اندر ہے. صحیح. یہ ایک بات ہے. یہی انسان اس کی وجود کا تقریباً 75% اس آپ کے اختیار میں نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ بالکل. 75% آپ کی دل کی دھڑکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے خون کی روانی آپ کے اختیار میں نہیں، گردے اختیار میں نہیں، بلڈ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کی آئندہ دیکھنے کے آپ کے اختیار میں. آپ کو 25% آزادی دی ہے شریعت کو جو ہے رد کرنے کا. شریعت کو رد کرنے کی یہ اختیار اس لیے دی ہے کہ آپ کو آپ اس حدود سے فرار نہیں کر سکتے. صحیح. عذاب تعذیب سزا میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو خوف ہے کہ یہ مجرم ہاتھ سے جائے گی، لیکن اللہ کو وہ خوف نہیں ہے کہ آپ کہاں بھاگ جائیں گے. لہذا چونکہ سزا آخرت میں اللہ نے رکھا ہے، لہذا آپ اپنے مرضی سے اس کی عبادت کریں، اطاعت کریں. تو اللہ کی بندگی کا دو قسم ہے. دو قسم. ایک قسم ہے کہ آپ مجبور ہیں، آپ بدل ناخواستہ خدا نہیں، اسی زبان میں آپ اللہ کی عبودیت میں ہیں. سمجھ میں آ؟ ایک فیصد 75% جو ہے نا، آپ جب ملحد کافر بھی ہے، الا آت الرحمن عبدا ان من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. لہذا دین کے بارے میں اہل لغت لکھتا ہے الدین انقیاد وذل. ایک طرف طاقت ہے، اس کے سامنے انسان ذلیل ہے. تو لہذا انسان کے لیے دین کی دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ قیام میں قسط و عدالت ہے. صحیح. کہ انسان معاشرے میں قیام حکومت اسلامی کرے. یہ قریب محالات میں سے ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی طاقتور قدرتیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو ہلنے جلنے نہیں دے رہے ہیں. صحیح. سمجھ میں آیا؟ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے قیام حکومت اسلامی کرے. ٹھیک. لیکن اسلام کے ایک ثقافت ہے، اسلام کی ایک ثقافت ہے. جتنا معاشرتی طور پر، انفرادی طور پر آپ اس کو نفاذ کر سکتے ہیں اتنا کریں. صحیح. ٹھیک. سمجھ میں آیا؟ جی. مثلا ثقافتی طور پر ثقافت قرآنی ہے. کلمہ راعنا ہمارا خیال رکھے. تو یہود جو ہے راعنا کا معنی کہتے وقت ارادہ کرتے تھے رعونت. تو اللہ نے فرمایا یہ کلمہ تم لوگ استعمال نہ کرو. لا تقولوا راعنا بل قولوا انظرنا. یعنی دشمن کا جو مصطلح ہے آپ استعمال نہیں کرو. لیکن ابھی آپ کے علماء، جتنے علماء ہیں جہاں تاریخ لکھتے ہیں،
وہ تاریخ ہجری نہیں لکھتے ہیں، جی تاریخ میلادی لکھتے ہیں۔ اسی طرح مثلاً اب ایران میں اسلام آ گیا ہے، انہوں نے بھی تاریخ ہجری نہیں، تاریخ اسلامی نہیں، ان کی تاریخ شمسی ہے۔ سمجھ میں؟ جتنا تاریخ ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ اسلام کا ایک خدمت ہے۔ صحیح صحیح۔ تو آپ یہ کہہ رہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں پر سائنس نے سب ترقی کی، عقل انسان کی بہت، ابھی بھی مذہب ہماری ضرورت ہے، دین انسان کی۔ دین ناگزیر ہے، اللہ کو ضرورت ہے۔ مثلا آپ یعنی یہاں سب کو یہ ایمان ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد آیا زندہ ہے یا نہیں۔ ایک گروہ ہے وہ کہتے ماتوفات ہے، ختم ہے، ایک گروہ نے آ کے یہ قبر بنایا ہے، یہاں سوال ہوں گے، یہاں کتاب ہوں گے، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح قبر میں کوئی سوال کتاب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ سمجھ میں آیا؟ انسان جب مر دو تین عالم ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ انسان مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہے تا قیام قیامت تک۔ جب قیام قیامت کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات درہم ورہم ہو جائے۔ صحیح صحیح۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ تو اللہ انما نملی لہم خیر لا تحسبن اللہ، گمان نہ کرے کہ ہم نے ان کو مہلت دیا ان کے لیے اچھا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بالکل۔ ان کی گناہ بڑھتے جائے ہیں، ضلالت گمراہ زیادہ زیادہ ہو جائے تاکہ عذاب علیم کو سامنے کرنا پڑے۔ اچھا آغا صاحب، یہ جو لوگ ملحد ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو ان کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ اگر اللہ کو ماننا انسان کی فطرت میں ہے تو یہ جو نہیں مانتے ملحد، وہ کیوں؟ یہ جو ہے دنیا میں دباؤ ہے، اقتصادی دباؤ ہے، اجتماعی دباؤ ہے، یا پہ یعنی دنیا میں اجتماعی الحاد بڑھ کے ہے۔ اس کا سبب تقریباً مسیحیت ہے۔ اچھا مسیحیت ہے۔ مسیحیت کس حوالے سے ہے؟ جی۔ سالوس کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آ؟ سالوس اب یہ جو 325 کو نیقا میں کانفرنس ہوئی میلاد مسیح کے، جو بادشاہ مشرک تھے، یہودیوں نے ایک بادشاہ کے توسط سے نصارہ کو اذیت دیا، مارا، قتل کیا، تو تمام نصارہ فرار ہو کے پہاڑوں میں یعنی غابگاہ میں منتشر ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے ان کو بلا کے کانفرنس کیا کہ ایسا کے بارے میں فیصلہ کرے کہ ایسا ہے کیا، بشر ہے یا غیر بشر۔ تو بشر ہے کہ کہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، بشر نہیں ہے والوں کی تعداد کم رہے۔ چونکہ بادشاہ مشرک تھے، منافق تھے، اس کی وجہ سے ایسا بشر نہیں، ایسا اللہ ہے۔ اللہ کیسے ہے؟ ابن، اب، روح، تینوں مل کے سالوس، یہ اللہ ہے۔ یہ جملہ جو مسیح کے بارے میں 335 سے ابھی تک کسی علماء مسیح کو یہ تحلیل نہیں کر سکے، اس کو کھول نہیں سکے، اس جملے کو۔ صحیح۔ سمجھ میں آ؟ اس جملے کو کھول نہ سکنے کی وجہ سے الحاد پھیلی ہے۔ جس طرح فضائل امیر المومنین، اسی درجے پر اس وقت مسلم مسیح چل رہا ہے۔ صحیح، چل شکریہ۔ اچھا آغا صاحب، ابھی ہم ادیان اور دین کی بات کی، اب ہم آخری جو دین ہے اسلام، جب ہم اسلام بولتے ہیں تو یہ میں آپ کوئی بھی وہ اسلام کا جو عقیدہ ہے
اور جو عملی احکام ہے فقہ، وہ اس کا سورس کیا ہے، کدھر سے لوں گا میں مسلمان ہونے کے ناطے اپنا دین؟ عقیدہ بھی اور عملی احکام بھی۔ آپ معاف کریں، آپ کا یہ لفظ جو ہے ابھی میں نے پہلے عرض کیا، آپ کے ثقافت صحیح ہونا چاہیے۔ کلمہ عقیدہ جعلی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں، جی جی جوڑنے کو کہتے ہیں۔ یہ دیوار جوڑتا ہے، یہ لکڑی جوڑتا ہے، میخ لگاتے ہیں، ہر وہ چیز جوڑنے کو کہتے ہیں۔ یہی سے مرد و عورت کے ازدواج کو عقد کہتا ہے۔ دو آدمی کے بارے میں معاہدہ تمام، اس کو عقیدہ کہتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کی جو حکم سے، قرآن سے انحرافی جملہ ہے۔ اگر کوئی احساس کرے عقیدہ بالکل غلط، دین کے قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں دو جملہ آئے ہیں انسان کے بارے میں، یا ایک تو ہے یا ایھا الناس آئے ہیں، یا ایھا الناس میں کافر، ملحد، مجرم، یہود، نصارہ سب آتے ہیں۔ دوسرا آئے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ایک طاقت و قدرت غیبی کو فراوانی دلیل کی وجہ سے تسلیم کرنے کو ایمان کہتا ہے۔ سمجھا؟ آپ کو اگر دین پہ رہنا ہے کلمہ ایمان استعمال کرنا چاہیے۔ کلمہ عقیدہ ضد دین استعمال ہوا ہے۔ صحیح، تو ایمان یہ تمام جعلیات کو ابھی اس قرآن میں اگر دیکھیں گے 3-4 ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بآخرت، ایمان بانبیاء، ایمان بالملائکہ ہے۔ لیکن آپ کی کتب عقائد میں 40-200 تک پہنچ گئے ہیں۔ جی عقیدہ جعلیات کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے ایمان کی جگہ ان عقیدہ لگایا ہے۔ صحیح ہے، اسی طرح انبیاء کی شناخت کے لیے اللہ نے آیت لگائی ہے۔ جعلی معجزات شامل کرنے کے لیے آیت کا معنی معجزہ کیا ہے؟ یہ انحراف در دین ہے۔ صحیح صحیح۔ نہیں اب ٹھیک ہے، چلے ہمیں نا عقیدہ جو عام رائج ہے علم الکلام کی کتابوں میں سب میں، تو اس حساب سے کیا، تو ہم جس کو ایمانی اجزاء کہتے ہیں، یعنی ایمانی عقیدہ نہیں کرے۔ اجزاء، میرا ایمان ہے اللہ ایک ہے، میرا ایمان ہے آخرت آنے والا ٹھیک ہے، ہے، میرا ایمان ہے انبیاء مبعوث ہوئے، میرا ایمان ہے یہ ملائکہ موجود ہے۔ تو یہ اجزاء ایمان میں کہہ رہا تھا، یعنی 5 چیزیں، اللہ، آخرت، ملائکہ، کتب، انبیاء، 5 بس، جو یہ ایمان، یعنی غیر دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن دلائل اتنے ہیں کہ آپ کو ماننا پڑے گا، اس کو کہتا ہے ایمان۔ تو یہ اس کی تفصیل ہم صرف قرآن سے لیں گے یا کوئی اور بھی چیز؟ قرآن سے، بس، قرآن سے، کسی اور قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں۔ اگر آپ حدیث کے بارے میں سننا چاہیں گے تو بہت پریشان ہو جائے گی۔ وہ آپ پریشان ہونا ہم چاہتے ہیں۔ تو حدیث جو ہے من البدایہ من الالف الی ال، یہ غلط ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی بات کر دی، نہیں؟ اچھا چلے، اب جو عملی احکام ہے نا، فقہ کے قانون، یا نماز کیسے کرنا ہے، روزہ کتنا کیسے رکھنا ہے، حج ہے، یہ جتنے بھی ہے، اس کو بھی صرف قرآن سے لیں گے آپ؟ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، نہیں اس میں اوقات نماز دی ہیں، تبیانا لکل شیء، صحیح ہے، فصلناہ تفصیلا آیا ہے۔ بالکل ٹھیک، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں صریح آیات کے خلاف فتاوا ہے، آیات کی کھلا تضاد میں فتاوا ہے۔ مثلاً ایک بات ہے، جی جی، ابھی آپ نماز کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں نماز کرنے سے پہلے؟ وضو آپ نے کہاں سے لایا ہے یہ کلمہ؟
اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ غلط لفظ استعمال کر رہا ہے. نہیں حدیثوں سے آیا نا، ہاں حدیثوں سے آیا نا، قرآن سے نہیں آیا. وضو قرآن میں وضو نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں قرآن میں غسل آیا ہے، وضو نہیں آیا ہے. جی جی بالکل. غسل اور مسح آیا ہے. جی جی آپ کو لفظ قرآن سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جو طریقہ ہے نا نماز کا وہ تو قرآن میں نہیں ہے نا. نماز کا طریقہ جو ہے قرآن میں نہیں ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ٹھیک ہے. نماز انبیاء ادیان سابقہ میں بھی تھے نا. جی جی تو انبیاء سابقہ میں تھے، تو پیغمبر جب مبعوث ہوئے جبرائیل آگے ہو گئے، پیغمبر ان کے اقتداء میں نماز پڑھی. اس کے بعد پیغمبر کی 20 سال اب اس دن جو آپ کی خدمت میں عرض جی کیا. وہ سب، لیکن وہ کدھر سے لوں گا میں؟ وہ قرآن سے ہی لینا ہے. قرآن میں تو نہیں ہے نا. قرآن میں نہیں ہے. نہیں ہے. میں نے کہا ہے قرآن میں نہیں ہے، جی لیکن قرآن میں جو ہے نا قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، وہ سب ہے. سمجھ بھی طریقے جو ہے نا، اور قبلہ تک قرآن میں موجود ہے. جی سب قرآن میں موجود ہے. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں. آپ قرآن میں اس وقت محتاج ہوتا جب اگر امت میں اختلاف ہو. لیکن آپ صاحب امت میں بہت اختلاف بھی ہے نا، جیسے ہاتھ چھوڑنا ہے، ادھر باندھنا ہے، ادھر باندھنا ہے. یہ ہاں اختلاف تو ہے. یہی بحث کرنا پڑے گا نا، جب تک بحث نہیں کریں گے کھلے گا جی نہیں. تو وہ کہاں سے ہم حل کریں گے کہ یہی ایک پیغمبر نے ایسے کیا یا ایسے کیا؟ اصل میں انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، بند کرنے کے لیے حکم چاہیے. جی. جب بند کرنے کا حکم نہیں ہے تو کھلا ہی رہے گا نا. صحیح. ٹھیک. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حدیث دین کا سورس نہیں ہے، دین کا ماخذ حدیث نہیں ہے. دین کا ماخذ حدیث نہیں. کیوں نہیں؟ پیغمبر نے اپنی حیات میں فرمایا ہے میری ملفوظات مت لکھو، میری کلمات لکھنے پہ پابند منع کیا ہے. اس کے بارے میں ہمارے پاس 2 کتاب ادھر موجود ہے. سنیوں کی ایک ہے تدوین الحدیث، ایک شیعوں کی. دونوں یہ تو ایک متفقہ بات ہے کہ حدیث لکھنے سے منع کیا پیغمبر نے. لیکن صحابہ نے پھر بھی لکھا تھا. صحابہ اب یہاں بھی سو انصاف کرنے نہ ہے. صحابہ کی جو حدیث ہے، ابو بکر جو سب سے پہلے ایمان لایا ہے، آپ کے بقول ابو بکر علی کے بعد ایمان لایا ہو، تو ابو بکر سے کتنی حدیث ہونا چاہیے، عمر سے کتنا حدیث ہونا چاہیے، عثمان سے کتنا ہونا چاہیے، علی سے کتنا ہو جائے. احادیث جو ہے لایا ہے نیچے والوں سے. آپ کو اس سے اندازہ نہیں کرتا ہے. لیکن لفظ صحابہ میں تحریف خیانت ہے. اچھا لفظ صحابہ میں تحریف ہے. لفظ اہل بیت میں بھی جعلی ہے، تحریف ہے. کیسے؟ کیسے؟ کیا مطلب تحریف؟ صحابہ کا معنی کثیر المدت صحبت میں رہنے والوں کو کہتا ہے لغت میں. اچھا سمجھ میں آ. انہوں نے کہا ہے ایک لمحے پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی صحابہ کہتا ہے. سمجھ میں آ. لمحہ پر یہ تحریف ہے، اور تحریف کر کے غلط آدمی ابھی فرض یعنی جن لوگوں نے خیانت کی ہے، اصحاب کی خیانت قرآن کی 10 سوروں میں موجود ہے. سمجھ میں آ. تو سارے صحابہ نے ان خیانت کاروں کو آگے لانے کے لیے ہے. نہ ابھی ابو بکر سے حدیث ہے، نہ عثمان سے ہے، نہ عمر سے، نہ علی سے. کم ہے بہت، نہ ہونے کے برابر ہے. یہ بھی پتہ نہیں ہے نا، 1-2 نسبت بھی ہے. اچھا اہل بیت میں کیا تحریف ہے؟ اہل بیت میں کیا تحریف ہے؟ صحابہ کو تو آپ نے بتا دیا. اچھا ماشاءاللہ. اہل کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا. اہل بیوی کو کہتا ہے.
ہاں امکسو لأہل فقال لأہلہ امکسو. تعالی تزوجا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ اہل اور بیت بات سے آیت رات گزارنے کو کہتا ہے. تو انسان کے ساتھ رات گزارنے والے صرف بیوی ہے، باپ نہیں، بیٹا نہیں. یہ الگ ہو سکتا ہے، بہن الگ ہو سکتا ہے، بیٹی الگ ہو سکتا ہے. اہل بیت سے صرف وہ جو ہے نا زوجہ مراد ہے. آغا صاحب جب تو پیغمبر اہل بیت پیغمبر یعنی ازواج پیغمبر ہے. زہرا پیغمبر کا اہل بیت نہیں ہے، زہرا علی کا اہل بیت ہے. آغا صاحب جب یہ دیکھو نا، ابھی آپ نے لغت سے ہم نے معنی لیا اور پھر آپ نے کہا کہ بھئی یہ صرف ازواج ہے. تو ہمارے جو شیعہ سنی جو مذہب والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں حدیث اسی لیے ضرورت ہے نا، کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ لیطہرکم تطہیرا، یہ پنجتن پاک کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، بیوی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اسی لیے گمراہی ہوتے لوگ کہ بھئی اپنے لغت سے لیتے. یہ اعتراض کرتے پھر. یہ اس آیت پر ڈاکہ ہے. وہ حدیثیں اچھا وہ حدیث یا جس کو اہل بیت کے نام سے یہاں 3 اہل بیت بن رہا ہے. جی. ایک اہل بیت رسول ہے. اہل بیت رسول اس کو آپ انگریزی میں لے لے، فرانسوی میں لے لے، بلجی میں لے لے، بلتی میں لے لے، بیوی ہے، ازواج رسول ہے. بلتی میں کیا کہیں گے؟ نام اہل بیت رسول سے مراد ازواج نبی ہے. صحیح. ایک بات سمجھ میں آیا نہیں؟ ٹھیک. یہ جو قصہ جعل کی ہے پیغمبر زہرا کے گھر میں آئے، تو جب پیغمبر زہرا کے گھر میں آیا ہے تو گھر کا مالک کون ہے؟ علی ہے. اہل بیت علی ہے. سمجھ میں آیا؟ اب تیسرا بیت زہرا ہے، حدیث مجعول قصہ، اس کے تحت سرپرست زہرا ہے، پیغمبر رعیت ہے زہرا کی. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اچھا دوسرا آپ نے یہ وہ نا اہل بیت نبی، اہل بیت علی، اہل بیت زہرا. صحیح. اچھا صاحب جیسے یہ جو آیت اہل بیت والی ہے قرآن میں، ابھی پہلے یہ بتاؤ کہیں نہ جائیں تو آپ مصیبت کے مبتلا نہ ہو. اس آیت کی اول، اس آیت کی آخر، وہ میں یہی پوچھنے والا ہوں، دونوں جو ہے ازواج کے بارے میں ہے. بالکل ٹھیک. بیچ میں یہ آیت ہے، یہ میں پوچھنے والا تھا. بیچ میں یہ اہل بیت. سمجھ میں آیا؟ اور یہاں بیچ میں یہ اہل بیت ہے. انہوں نے یہ بیچ کی جو اہل بیت ہے، اعتراض یہ ہے اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یریدکم اللہ. مذکر صیغہ ہے. سمجھ میں آیا؟ مؤنث ہے، ضمیر جمع لایا ہے. جی سمجھ میں آیا؟ بالکل. ادھر یعنی ضمیر مؤنث لائی ہے، بعد میں ضمیر. یہ کیوں لائے یہاں جمع؟ یہ سوال میں کرنا یہ بات غلط ہے. کیوں؟ عرض کر رہا ہوں. قرآن کریم میں خواتین کی عزت و احترام میں اگر ایک خاتون ہے تو ضمیر جمع مذکر لائے گا. اچھا یہ لغت میں بھی ہے، نحویین کا بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے. کوئی اور بات بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ جب تو سینا پہنچے تو جب کہیں دور آگ نظر آئی تو کہا وقال لأہلہ امکسو جمع ہے نہیں، جمع مذکر جمع مذکر ہے نہیں. اچھا بچے نہیں تھے اس میں. امکسو علی اہلہ.
جی جی سمجھ میں یہ ایک ہو گیا. نہیں یہ تو بہت حضرت سے سارا اہل البیت اہل بیتکم جی خطاب سارا کے لیے. حضرت موسیٰ کی بہن نے فرعون کی غار میں کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ مادر موسیٰ ہے. ٹھیک ہے. حلا ہے اہل بیت تو جمع ہے تو مؤنث خواتین عزت احترام کے خاطر جمع مذکر لایا ہے. سمجھ میں ایک. بہت اچھا. نمبر 2 رجس کسے کہتے ہیں؟ ناپاکی. رجس رجس قذر گندگی خبیث کو کہتا ہے. آپ یہ اہل بیت کے لیے استعمال کرنا کیا اللہ آپ سے قبیح کو دور کرنا چاہتا ہے؟ بے احانت نہیں. آپ کی تو ہم آپ سے صرف قباحت دور کرے یہ کہ ہے احانت نہیں. ہاں. نمبر 2 یرید کہا ہے. اگر ان کو پاک کیا ہے تو یریدو کیا کہا؟ یریدو تو مضارع ہے. ہم تم سے اچھے چاہتا، غلط چیزیں حرکتیں نہ کرو. ازواج نبی سے پہلے عتاب میں تھا، اب عنایت کیا ہے. صحیح. اب احترام میں بات کیا ہے. اچھا. صحیح. بہت اچھا. یہ تو یہ پوائنٹس ہم نے نہیں اس پر. باقی یہ مذکر مؤنث والی یہ بحثیں تو ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے. بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اچھا آغا صاحب، اب میں دوبارہ وہ ہماری بات تھوڑی سی دوسری طرف نکل گئی. آپ کا یہ یعنی مجھ سے کچھ دوستوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کچھ آغا صاحب کے فہم دین کے اصول جو آپ کے ہیں اس کو میں ذرا سمجھ کے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے نا. تو آپ یہ فرما رہے کہ دین اسلام کا جو ایمان والا حصہ اور احکام والا حصہ دونوں کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ طے ہے. ٹھیک. اب یہ جو بخاری مسلم اصول کافی بہار اور یہ سارا جو ایک ہمارے پاس ذخیرہ ہے جس میں پیغمبر کی طرف اصحاب کی طرف ائمہ معصومین کی طرف جو منسوب بہت ہے، تو اس کو جب ہم آپ یہ کہتے ہیں یہ جعلی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا یہ تو ایک ہو گیا نا جعلی ہے. ماشاءاللہ. جی. سورب الدین کی ایک دفعہ ساردوں سے گئے جعفر، پڑھا لکھا افسر تھے، ادھر آیا یہاں آپ بیٹے. میں نے کہا جعفر صاحب آپ سمجھ لے پورے پاکستان کے علماء میں سے میرا علم سب سے کم ہے. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ان سے علم میں آگے ہوں. صحیح. میں نیچے ہوں، چھوٹا ہوں. لیکن یہ لوگ دین چور ہے اس لیے بچے سے ڈرتے. سمجھ میں آیا؟ وہی بات آپ سے کرتا ہوں، میرا علمی دعویٰ نہیں ہے. یہ بات میں پہلے نہیں کر رہا ہوں. میرے پاس احادیث جعلیوں کی شیعوں کی کتاب بھی ہے، سنیوں کی، جنہوں نے جعلی احادیث کو نکالا ہے. مثال کے طور پر شیخ کلینی نے 16,000 حدیث جمع کی ہے. جی. علامہ مجلسی نے اس میں تحقیق کر کے 9,000 حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. 9,000 حدیث علامہ مجلسی نے مرآت العقول میں. ہاں سمجھ میں. وہ خود جاری ہے لیکن اپنے فرقے کو چھپانے کے لیے اچھا جذبات ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا ہے. اچھا بخاری کبھی شیخ البانی نام کے اردن میں ہوتا ہے، اس نے کوئی 20 جلد میرے پاس ابھی ہے، ضعفاء الحدیث. جی.
سمجھ میں آیا؟ جی جی مصنوعات ادھر کے ہے، مصنوعات حدیث، بہت ہے موضوعات حدیث، کتابوں کی بھرمار ہے۔ جی 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 ایسا ہی ہے۔ ہاں نہیں وہ تو چلے دیکھیں، وہ تو بالکلیہ رد نہیں کرتے نا، ہاں وہ یہ البانی ہو، علامہ مجلسی ہو، علامہ ایک کوئی بات نہیں، علامہ بات جی بات جی سنو، کوئی بات نہیں۔ جی جی حدیث سننے کے حدیث کی دو شرط ہیں، اچھا حدیث کی دو شرط ہیں۔ ایک شرط ہے اس کا متن صحیح ہو، جی متن کسی قانون سے متصادم نہ ہو۔ قانون کیا مطلب؟ ایک قانون اسلامی مسلمہ، اچھا ٹھیک 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 سمجھ میں آیا؟ جی جی ایک قانون کونیات ہے۔ ٹھیک ٹھیک قانون کونیات میں مثلا پہلے زمانے میں 9 ستارے کہتے تھے، نہیں 3 4 5 ستارے نظام شمسی میں، ابھی 9 ستارے کہا ہے۔ اچھا سمجھ میں آیا؟ سورج کے گرد 9 ستارے گھومتی ہیں، چاندوں کے علاوہ۔ آپ کہتے ہیں حضرت علی کے لیے سورج پلٹایا، تو یہ سورج تنہا نہیں پلٹایا ہے، یہ ستارے سمیت پلٹایا ہے۔ تو عالم تاریخ فلکیات میں یہ ذکر ہے۔ وہ تو شق قمر کا بھی ذکر نہیں ہے، شق قمر بھی ایسے بات ہے نا، نہیں ہے وہ شق قمر بھی ہے، سب کو دیکھنا چاہیے نا۔ جی تو قرآن میں تو ہے، قرآن میں ہے، شق القمر ہے، یعنی قیامت کے نزدیک ہوگا، وہ ابھی مستقبل نہیں ہے۔ صحیح۔ سمجھ میں آغا صاحب ایک- بہرحال جو چیز یہاں چاند کے رہن تک کتنے لوگ دیکھتا ہے؟ نظر آتا ہے جب ہوتا ہے ہاں، جی تو شق القمر کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ نہیں تو پھر اچھا ایک اور مثال، کہتے ہیں حضرت علی ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 1000 رکعت، پھر رکعت اگر 1 منٹ ہے تو کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ ہاں 16 گھنٹے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، دیکھیں آغا صاحب اب یہ ہو گیا نا، چلے آپ بات پوری کریں پھر میں ایک سوال کروں۔ ہاں جی آپ کی بات پوری ہو گئی؟ ہاں نہیں جی میں یعنی قانون اصول متن صحیح ہونا چاہیے، متن پہ کوئی اعتراض نہ ہو۔ جی دوسرا سند، ہاں نمبر 2 سند، حدیث کس کتاب سے ہے تا رسول اللہ ملنے تک درمیان میں سب کچھ صحیح ہو، بالکل سب صحیح ہو۔ جی حدیث بنانے والوں نے علم رجال نکالی، راویوں کا نام، یہ راوی اچھا ہے یہ راوی غلط ہے، تو انہوں نے ان کو ڈالنے کے لیے پہلے حدیث کو ناقب کو اچھا رکھا، آخری حدیث کو وہ بھی اچھا صحیح رکھا، بیچ میں غلطیوں کو لایا۔ سمجھ میں ہے؟ بیچ میں غلطیوں کو لایا۔ تو آغا خوئی نے انہوں نے 20 جلد کے جو ہے نا علم رجال پر لکھا، جی اس کے جو ایک شاگرد نے اس پر لکھا ہے کہ شیخ توسی نے اور شیخ صدوق نے اپنی جس روایت کو نقل کیا وہ تو صحیح ہے، لیکن آگے سارے خراب ہے۔ اچھا آپ ابھی بھرت ہو نا، ابھی آپ غرض کرے کوئی حدیث لاؤ کہ جس کی سند متن اور سند دونوں صحیح ہو اور پیغمبر سے ملتا ہو۔ لفظ حدیث بذات خود جو ہے یعنی اس میں پیغمبر کے لیے منسوب ہے پیغمبر۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ محدثین خود بھی اس کو ظنی کہتے ہیں نا، یعنی یقینی نہیں ہے وہ،
انہوں نے تھوڑا پڑھ دیا. جی بہت اچھا. لیکن آپ صاحب مسئلہ یہ ہے نا، قرآن فہمی، قرآن سمجھنے کے لیے کیا آپ آسمان سے سر مارے، زمین پہ لات مارے، سمجھ میں سر دیوار سے ڈھکائے، آپ کو قرآن سے بھرا کے نہیں جگہ نہیں ہے. جی جی وہ تو صحیح ہے. جو سب سے زیادہ دھوکہ لفظ معجزہ ہے. اچھا معجزہ. معجزہ جو ہے میں نے بتایا، معجزہ کے لیے قرآن میں آیت آیا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا، علامہ مجلسی نے پیغمبر کی معجزہ 4444 نقل کی. جواد مغنیہ نے کہا لاتعداد معجزہ ہے. سمجھے پیغمبر کی. مشرکین نے اللہ پیغمبر سے کہا قرآن کے کوئی معجزہ، یہ معجزہ دکھاؤ. سورہ فصلت میں آیا ہے، یعنی عنکبوت 41-51 میں، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. کیا یہ قرآن کافی نہیں ہے معجزے کے لیے؟ جی پیغمبر کا کوئی معجزہ نہیں. ایک تو یہی قرآن ہے نبوت کے حوالے سے، اور یہی اسرا جو ہے پیغمبر کی تسلی کے لیے ہے. پیغمبر کے اور کوئی معجزہ نہیں. اچھا. ہاں، صرف امت کو دکھانے کے لیے لایا. لفظ آیت کا معنی معجزہ کرنا یعنی مجبور کرنا، کہ وہ مجبور کرے مقابلہ نہ کر سکے. یہ لفظ ہی غلط ہے. صحیح. آپ معجزے کے ہی انکاری ہے یا آپ بولتے جو قرآن میں معجزہ ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں قرآن میں آیا ہے، ہم پیغمبر کو معجزہ زیادہ نہیں دی. نہیں، جیسے حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے. نہیں، ہمارے پیغمبر کی موسیٰ کے لیے دو معجزہ. اچھا. عصا و ید بیضا ہے. جی. یعنی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات. فی 9 آیات. ہاں 9 آیات دیا ہے. جی جی. سمجھ میں آیا؟ جی جی عیسیٰ کے لیے 2-3 ہے. جی. جتنا یہاں کے علماء کہتے ہیں انبیاء ہر کچھ کر سکتا ہے، پیغمبر سب کچھ کر سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا. موسیٰ کو عصا مارنا پتہ نہیں تھا. ایسا نہیں کہ معجزہ موسیٰ جہاں عصا جہاں مارے وہ مزدہ بن جاتے. جب موسیٰ کو خبر ملی کہ فرعون آپ سب کو قتل کر رہا ہے، تو قوم کو لے کے موسیٰ جو ہے چلے گیا باہر شہر سے، دریا کے کنارے پر پہنچا. تو قوم نے موسیٰ کو تنگ کیا، وہیں جو مروایا آپ نے. اب فرعون آ رہا ہے، ہم سب کو مار دیں گے. موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ عصا ماری دریا کو. کہا میرے رب نے وعدہ دیا ہے ڈرو مت. جب نزدیک پہنچا موسیٰ کو، فرعون نزدیک پہنچا تو حکم ہوا اضرب بعصاک البحر. دریا کو مارا تو موسیٰ نکل گیا. باہر نکل گیا تو موسیٰ ڈر کے پھر عصا مارنے کی اشارہ کچھ. اللہ نے کہا مت مارو، خود بخود جا. موسیٰ کیا یعنی معجزات انبیاء کی ہاتھ میں نہیں دی ہے، ان معجزات موقع پر اللہ ان کے ہاتھ سے چلاتا. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. لیکن آپ صاحب ابھی بھی ہمارے ذہن میں ایک الجھن باقی ہے ابھی بھی. وہ الجھن یہ ہے کہ جب ہم پیغمبر کی سیرت کی بات کرتے، سیرت پیغمبر آپ نے پچھلے گفتگو میں بھی بات کی تھی، تو وہ سیرت کدھر سے ہم لیں گے؟ تاریخ سے لیں گے، حدیث کی کتابوں سے لیں گے نا. اسوہ جو پیغمبر کا ہے، پیغمبر کی سیرت کی کتابیں فراوان لکھی ہے جس پر سب کا اتفاق ہو. نہیں اس میں بھی جھوٹ بہت ہے. ہاں جھوٹ ہے، تو جرات کریں گے تو کیا ہوگا. صحیح. تو حدیث کو یا حدیث کو متن اور سند سے دیکھنا پڑے گا. وہ دیکھ لیا، سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. یعنی سیرت پیغمبر جو ہے
قرآن سے لینا ہوگا اگر ہے تو مثلاً سیرت پیغمبر پر لکھی کہ جس پر سب کو اتفاق ہے. اچھا صحیح. ٹھیک. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ حدیث کو لینے کے لیے سند اور متن کو دیکھیں گے. ٹھیک. اب یہ جو علامہ البانی ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. جی بہت ٹائم ہو گیا. ان کا جو انہوں نے ابن ماجہ، ترمذی، نسائی سب پہ کام کیا نا. صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ. اب جس کو وہ صحیح ابن ماجہ کہتا ہے اس کے بارے میں البانی کہتے ہیں نا کہ اس کی متن اور سند دونوں صحیح ہے. اسی طرح جب ہم شیعہ دنیا میں آتے ہیں تو یہاں پر ہم علامہ باقر بہبودی جنہوں نے صحیح الکافی لکھا اور انہوں نے بولا صرف 4000 حدیث صحیح ہے، تو انہوں نے وہ سند اور متن دیکھ کے بولا نا یہ میں کوئی اور عرض صحیح ہے. عرض کروں یہ جو احادیث کی صحیح البانی ہے، علامہ مجلسی ہے، انہوں نے بھی داندلی کی ہے نا. مثلاً یعنی میری امت 73 فرقے ہوں گے، جی بھی پالسی ہے، ان حدیث کو رکھنا ہے، ادھر طرفین متفق علیہ لکھا ہے. جی سمجھ میں وہ تو بہار بھرے ہوئے ضعیف سے جعلیات سے. جی ٹھیک ہاں ہے بالکل سمجھ میں جی. یہ داندلی ہے، علمی داندلی ہے. صحیح. اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس حدیث کو دین مانے جو اگر آپ کو دین ہے تو آپ کو خود تحقیق کرنا پڑے گا. نہیں، ہم تو آپ نے پوری زندگی آپ کو اگر کوئی مرض ہے اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے چھوڑتے ہیں، وہ آگے جاتے آپ کو اپنی زندگی جیسا چلنا چاہیے. صحیح. ٹھیک، بہت شکریہ. اچھا آغا صاحب، ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے کہ جب ہم قرآن کی تشریح اور تفسیر کرتے سب یہ بولتے ہیں نا، اہل قرآن کے علاوہ سب بولتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتا. اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اہل قرآن یہ کہتے نہیں ہمیں حدیث نہیں چاہیے. تو آپ ایک بہلول نامی شخص تھا جی ایران میں، وہ نجف میں آیا، ایک مدرسے میں جمع ہوا. اس وقت افغانستان میں کمیونسٹ تھا. تو اس نے کہا ایک انسان اگر پیاز کھائے اور کہے میں نے پیاز نہیں کھائی ہے تو خود بخود وہ آئے گا. جی سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایسا ہے. نہیں ٹھیک ہے. تو یہ جو کہہ رہے کہ جن کو حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے قرآن کے، عرب کے فصحا بلغاء کو گھٹنے پہ بیٹھنے دیا. یہی لوگ کہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی اچھا یہ آپ نے سنی ہے نا؟ جی جی. اچھا اب بات ہے، فصاحت کیسے کہتے ہیں؟ فصاحت کیسے کہتے ہیں؟ فصاحت کلام یعنی ایسی گفتگو جو واضح ہو. وہ فصیح ہے، وہ کسے کہتے ہیں؟ تو ابن مقفع نامی شخص تھے، منصور دوانقی کی کاتب، وہ بڑا عربی پہ تسلط رکھتے تھے. اس نے قرآن بنانے کی کوشش کی، لوگوں نے کہہ کے بعد میں اس نے چھوڑ دیا. تو وہ اس سے پوچھا مل فصاحہ، تو اس نے کہا نیچے جو جاہل بیٹھا ہوا ہے، اوپر وہ خطیب خطاب کر رہے ہیں. اس سے پوچھے کیسے؟ کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. جاہل کی سمجھ میں آئے، آپ کے قول سے جھوٹ وہ آتا ہے.
آپ سمجھ پہلے کہہ دیا قرآن فصیح ہے، بعد میں کہا حدیث کے بغیر کا قرآن سمجھ میں نہیں آیا. یہ پیاز کھانے جیسے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سات باتیں نہیں. بات صاف ہے. اچھا آغا صاحب، میں معذرت تھوڑا سا ٹائم تھوڑا زیادہ آپ سے درخواست کروں گا. آپ تھک تو نہیں گئے؟ اصل میں چھوڑو، اصل میں بلڈ پریشر کے زیادہ اچھا. زیادہ بولنے سے میرے بلڈ پریشر بہت زیادہ. اچھا ایسا میں ایک دو سوال اور کرتا ہوں آپ سے، پھر میں آپ سے رخصت چاہوں گا، پھر دوبارہ آپ کو بھی زحمت دیں گے انشاءاللہ. اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں شیعہ اور سنی دونوں یہ مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت مہدی آئیں گے، صحیح ہے؟ شیعہ یہ کہہ رہے وہ پیدا ہو کے غائب ہے، سنی کہہ رہے پیدا ہوں گے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے. تو یہ قرآن میں تو نہیں ہے اور آپ اس کو نہیں مانتے. حدیث نہیں، سورہ نساء میں 165 پر، سمجھ میں آیا؟ 165 پر آئے ہیں اللہ کا حجت محمد کے بعد ختم ہے. ٹھیک ہے. علی بھی ائمہ بھی نہیں ہے. نص قرآن، امامت نص قرآن کے خلاف. صحیح. سمجھ میں آیا؟ تو امام مہدی کا کیسے بنے گا؟ قیام قیامت ارزن و طولن، پیغمبر کی نبوت ارزن و طولن ہے. سورہ یعنی فصلت آیت 42 میں آیا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. نہیں اس کے آگے سے خدا اس کو باطل کریں گے، نسخ کریں گے، نہ کوئی اور نسخ کر سکتا. تو دونوں کا تصور خلاف قرآن ہے. خلاف قرآن ہے، امامت ہے نہیں، اصلا ضد قرآن ہے. اور حضرت عیسیٰ کا ایسا تک کوئی وجود نہیں ہے، کہانی ہے. اچھا نزول نزول عیسیٰ خضر یہ سب فرسودہ بات ہے. شکریہ. اچھا ایسا آپ کی عزاداری پہ کئی کتابیں ہیں، تو آپ نفس عزاداری کے خلاف ہے یا رسومات کے خلاف ہے؟ ہم پہلے عزاداری کی اصلاح کے قائل تھے. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے اصول عزاداری لکھی، مثالی عزاداری لکھی، عزاداری کیوں لکھی، یہ سب لکھا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب بات سنیں، اچھی بات ہے. ایران میں مجمع جہانی اہل بیت قائم ہوئے. حوزے میں ہم سے پوچھا پاکستان میں دین کی خدمت کیسے ہوگی؟ بڑے بڑے معاذ شخصیات نے دین کی خدمت کے لیے کیا تجاویز ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا یہاں سے جانے والوں کو خطاب کرنا نہیں آتا، آپ ان کو ممبر حسینی کا خطیب بنائیں تاکہ عزاداری کے توسط سے دین کی خدمت کو، دین کو اٹھایا جائے. سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہ ذات شیخ محسن سے نہیں ہے میرا، اس کو دیا، مجھے نہیں دیا. نعوذ باللہ، میں ایسی کسی قسم کی پوسٹ کے قائل نہیں ہوں. انہوں نے اگئے شیخ محسن کو دیا کہ اس خدمت کے لیے. انہوں نے صفدر ڈوگر وغیرہ عزاداری کو تحریف کرنے والوں کا پٹولہ بنایا، ان کا انشورنس بنایا، اور ان کو جو ہے نا یہاں سے وہاں بھیجا. اچھا. تو دوسرے سال جو ہے جب رپورٹنگ ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم نے پاکستان میں یہ کیا. میں نے کہا آپ نے ضد دین کیا. پھر مجھے دعوت آیا اس سال سیمینار میں شرکت کے لیے. میں نے کہا میرا کام پولو خوردن چلو خفاف خوردن نہیں ہے، ہم نہیں آتے آپ کے پاس. صحیح. سمجھ میں آیا؟ یہ تو اصلاح ہو گیا. علیہ حال عزاداری اس وقت میں اصلاح کے خواہاں تھا. ٹھیک ہے. جب اصلاح سے مایوس ہوا، میرا یہ قرآن سے پوچھو، جی یہ کتاب ہوا میں سٹیج پر علماء بیٹھے ہوئے
یہ ساتھ میں لے لیا, ہم سے کہتے قرآن سے پوچھو, یوں پھینک دیا. علماء نے. میں قوم گیا تو قوم کے طلبہ آ کے مجھے گھیر لیا. آپ آزاداری پہ لکھ رہے تھے, اچھا لکھ رہے تھے, کیوں قرآن میں شروع ہو گیا؟ تو یہاں سے جو ہے نا میں قرآن پہ شروع ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے میرے ذہن کھلتے گیا. اب میں کہ جو کہتے ہیں نا آزاداری کلی طور پر خلاف ہے آزاداری کی. اچھا, کھل کے بات ہے. کیوں ہے آزاداری؟ الف سے یہ تک شعر پر ہے. شعر قرآن کے خلاف ہے, محمد کے خلاف. والشعراء يتبعهم الغاوون. سمجھ میں سورہ شعراء آخر کا آیت پڑھو. لیکن آگے استثناء بھی ہے نا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ جو سوال کریں. جی. والشعراء يتبعهم الغاوون ایک سورہ یاسین 69 میں آیا ہے. پیغمبر کے بارے میں انہوں نے شاعر کہا وما هو بشاعر وما ينبغي له. نہ وہ شاعر ہے نہ شعر ان کے لیے زیب دیتا ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي. وما علمناه وما ينبغي له. سزاوار نہیں, زیب نہیں دیتا ہمارے پیغمبر کو. ٹھیک ہے. مشرکین کے شعراء نے مدینہ کے انصار سے حج بھی کی. تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں تو تم میں سے. تو ایک جا کے علی سے کہا یہ علی یہ آپ جواب دے. تو علی نے فرمایا اگر پیغمبر حکم کریں گے. انہوں نے جا کے پیغمبر سے کہا آپ علی کو حکم دے دے, علی جواب دے گا. تو پھر کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں, علی کو نہیں کہا. پیغمبر راضی نہیں تھے علی شعر بولے. سمجھ میں شعر ضد اسلام ہے, ضد اسلام ہے. امام علی عزاداری از شعر برقائی. کوئی اسلام سے متعلق نہیں ہے کسی جگہ, کسی جگہ اسلام سے تعلق نہیں ہے, صرف شعر ہے. اور نعوذ باللہ اس میں جو بھی ہے شعر بذات خود شعر باطل ہے. ابھی آپ آیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. استثناء جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے. ایک استثناء متصل ہوتا ہے, ایک استثناء منقطع ہوتا ہے. استثناء منتصل کا ہوتا ہے یہ گروہ برا ہے, ان میں سے یہ جو ہے نا جو ہے شمس جو ہے نہیں, اس کو استثناء متصل کہتا ہے. صحیح. سمجھ میں شگر والے سارے خراب ہیں. مثلا یہ کہ ہمارے مولانا کا وہ خراب نہیں, اس کو استثناء منقطع کہتا ہے. وہ شگر کا نہیں, وہ خراب نہیں. مولانا شکر خراب نہیں, تو یہ اس کو استثناء منقطع کہتا ہے. صحیح. تو استثناء متصل سے الا الذین آمنوا. شعر دنیا میں شعر والے زیادہ ہے یا مومنین زیادہ ہے؟ مومنین. تو اکثر استثناء نہیں ہوتا. صحیح صحیح, شکریہ. عقل سے. صحیح صحیح, سمجھ میں آیا؟ اچھا آغا صاحب, یہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ صحابہ پر جو سب ہے وہ معاویہ نے شروع کیا. ہاں, صحابہ پر سب اور شتم وہ معاویہ کی سنت ہے نا. ممبر سے علی اور اس کے اوپر جو سب و شتم کیا امیر معاویہ نے. تو شیعوں میں یہ سب و شتم کس طرح آ گیا اصحاب پہ, خلفاء پہ؟ یہ ائمہ نے نہیں تعلیم دی. شیعہ جو ہے معاویہ کے خلاف نہیں ہے, شیعہ اسلام کے خلاف ہے. ابوبکر عمر جو ہے ہم ان کو بڑا حسی عظیم نہیں سمجھتا ہوں, لیکن یہ سب و دشنام بلا جواز ہے. نہیں تو بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا نا. ہاں, بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا عمر نے. فاطمہ پر؟ ہاں. کون سی ظلم؟ یہ ان کے گھر جلایا, دھمکی دی, اسقاط جنین کیا. ہمارا ایک کتاب ہے فتق وما ادراک ما الفتق, پڑھے ٹھیک ہے, پھر آ جائے اس مجھے میں بات سب کرو. پہ ہے.
بحث ہاں ہاں صحیح یہ کھلا جھوٹ ہے، صحیح ہاں یہ کھلا جھوٹ ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ جو حضرت علی جو ایک جملہ دیکھو حضرت علیہ ظلم کے بارے میں خلفاء کی شکایت، ایک جملہ نہیں نہج اگر البلاغہ وغیرہ میں نہیں ہاں؟ ہے، شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ شیعہ کتابوں میں ہونا کوئی دلیل نہیں، شیعہ کتابوں میں سلیم بن نقیس مجہول جی آدمی جی ہے، اس میں غلط آدمی ہے یہ۔ صحیح ہے ہاں صحیح۔ اچھا صاحب یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے نا ائمہ کے خلاف ائمہ کی جد و جہد، یہ کیا اس کا وہ ہے؟ ائمہ کے خلاف ائمہ کی جد و جہد، یہ اتفاق سے جو ہے ہم مجلس جو ہے آئسو کے مجلس ندارت میں تھے، میں اچھا ان کی اجلاس ہوئی، ان کی اجلاس ہوئے تو گیا، تو اجلاسوں میں خطاب کرتے تھے، درس دیتا تھا، میں نے 2 درس دیے، تو اس کو انہی میں سے کسی نے اس کو چھاپا ہے۔ اچھا اچھا ہاں صحیح صحیح۔ ہاں نہیں تو یہ ائمہ سے شیعہ ائمہ مراد ہے کیا ہے؟ ہاں ائمہ سے کیا مراد ہے؟ اس وقت مراد ائمہ ہے، اچھا ابھی ائمہ نے کچھ کیا نہیں ہے، صحیح ہے رائے صحیح بدل گیا۔ صحیح صحیح۔ ہاں بہت شکریہ، یہ تو مرحوم باقر صدر نے بھی کہا ہے جی ائمہ جب ان کو جو ہے یہ کام کرنے سے روکا گیا تو انہوں نے تعلیم کا شروع کیا، جو بات اب محمد عبدہ نے کہا ہے وہ باقر صدر نے کہا ہے، صحیح سمجھ میں آیا؟ جی ہاں جی۔ اچھا صاحب بس آخری میں آپ کے تھکاوٹ اور اس کا مجھے احساس ہے، بہت ٹائم لیا میں نے آپ سے، آپ نے امام حسین کے قیام پہ بہت کام کیا، ایسے یہ بالکل نایاب اور منفرد کام جو اردو میں نہیں ہے، لیکن ابھی آپ کا خیال بالکل الٹا اس سے ہو گیا، یہ کیوں؟ ابھی آپ کہہ رہے وہ صرف شہید ہونے کے لیے، عوام میں شہید ہونے کے لیے کیا، ابھی آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ امام حسین کو یزید نے قتل کرنا ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں عوام میں جان دوں گا۔ بات لمبی بات ہے وہ، ہر واقعہ 3 زاویے سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مثلا کہتے ہیں امام حسین کربلا میں قتل ہوئے، کس نے قتل کیا؟ یزید کی لشکر نے، اس کو خبر کہتا، ٹھیک سمجھ میں آیا؟ پہلے مرحلے میں یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ خبر درست ہے یا نہیں۔ خوب عزاداری امام حسین کے بارے میں بہت سی باتیں غلط باتیں بھی ہیں، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے، امام حسین قتل ہوئے کربلا میں۔ دوسرے مرحلے میں سوال آتا ہے امام حسین کو یزید نے کیوں قتل کیا؟ سمجھ آیا؟ دوسرے مرحلے میں سوال تھے امام حسین یعنی اور یزید میں اختلاف کس بات پر تھے؟ تو تحلیل جو ہے یہ ہے، جو پہلے جو تعلیف غلط کرتے تھے ابھی بھی کرتے تھے کر رہا ہے۔ امام حسین جو ہے امام حسن کے ساتھ معاویہ کی بیعت میں تھا کہ معاویہ کی حکومت کو متعرض نہیں ہوں گے، معاویہ سے جاتے وقت اپنے بیٹے کو کسی اور کو نہیں دیں گے خلافت، یا امام حسن کو، اگر امام حسن نہ ہو تو امام حسین کو دیں گے۔ اس معاہدے پہ دستخط امام حسن 10 سال کے بعد وفات پائے، اس کے بعد معاویہ دنیا سے گزر گیا۔ معاویہ نے وصیت کی یزید کو کہ امام حسین کو اگر قابض ہو جائے تو اس کو چھوڑو، قتل مت کرو، تمہارا نہیں بنے گا۔ لیکن یزید کی جو ہے نا، یزید کی جو ہے دل میں عقدہ تھا کہ امام حسین جا کے تسلیم بھی کریں گے، وہ قتل کرتے، بیعت بھی کر لیتے تھے تب بھی قتل کرتے امام حسین کو۔ اچھا یہ امام حسین جانتے تھے، لہذا امام حسین نے نوالی سے کہا امیر آپ بھی مہلت کریں، جلدی نہ کریں، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، کل آ جائے، کل دیکھیں گے۔
رات کو امام حسین مکہ گیا اور مکہ والوں کو بتایا، اپنے خفیہ قتل سے آگاہ کیا، پھر جو ہے کوشش کی کوفے میں جانے کے لیے، وہاں لشکر تیار ہوا، وہاں سے جب راستے میں لشکر نے روک دیا تو ان سے کہا تسلیم ہو جائے، کہا میں تسلیم ہی ہوتا۔ ہاں یہ ہے تو یہ کوئی قتل ہے، صحیح، قتل ہے، ہاں بیعت سے قتل، کیونکہ وہ حسین کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا اور سوائے قتل کے۔ اب یہی قتل صحیح ہے جو امام حسین کے لیے تھا۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب، اللہ تعالیٰ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا مجھے، اتنی لمبی گفتگو کی، بہت آپ پیرانہ سالی میں ہونے کے باوجود بہت ماشاءاللہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر اللہ نے آپ کو صحیح سالم ہے، اللہ ہماری دعا ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی دے۔ ابھی آپ میرے خیال سے احکام القرآن پہ کام کر رہے ہیں، یہ بہت اہم کام ہوگا، کیونکہ عربی میں تو اس پہ 2-3 کتابیں شیعوں کی بھی ہے، 2-3 سنیوں کی بھی ہے، لیکن اردو میں میرے خیال سے مستقل تصنیف، ہاں وہ ایک ہے فقہ القرآن، وہ عمر عثمانی والی، تو اس پہ کام نہیں، تو یہ بہت اچھا ہو۔ پھر آپ کا جو کام ہوگا وہ منفرد ہوگا، کیونکہ آپ مسالک سے بلند ہیں، تو جو بندہ مسالک سے بلند ہے وہ دین کی بات کر رہے تو پھر وہ ایک یونیک چیز ہوگی۔ تو ہم آئندہ کبھی آپ کی تصنیفات کتابوں پہ بھی کچھ آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت سلامت رکھے۔